بہت پیارے ہیں وہ مصرے. زمانہ بات و نہ سعادت تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سعادت تو با زمانہ بساط. زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی. اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف. یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہو، ہر آن ہوگا. وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے. ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی. زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ. ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہال کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی. بھائی کب آئے گا ایک علم، کیسے آئے گا علم، کہاں سے آئے گا علم. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد رسول اللہ، یہ بتائیے. من مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں. من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور ثمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے کہ عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کو کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ غور و فکر اور تدبر کی ضرورت. وحکم ما بینکم، اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ اس کتاب میں موجود. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہ قرآن. ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتا. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. صراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے. الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے. جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کی سینے میں پیوست کیا. اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج وہ ہوا. تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. حضور فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سستان، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن لیے. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا دریا کی گہرائی سے نکالنا. یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالا. گوہر دریائے قرآن سستان. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ است. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا؟ یاد کیجیے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم. God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا. حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم دیا. اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں، 2 ویتنام نہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدلا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قانون جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیشقدمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہو. ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنگ کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچا. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ است. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس. تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن. یہ یک آئینی اور پے کرے قرآن کی زندگی، پے کرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے، اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہو، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت، اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب.
لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئی. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں، ذرا وہ فرمائیے، ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا. یا کہتے کہ نہیں، حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں نے، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے اس پر پوسیدگی طاری نہیں. دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے. لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں. جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے. جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ، والذین تبعوہم بإحسان. پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے، ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ. قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ سابقون الاولون جو ہے وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہے جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں. البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے. ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے. تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنس فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے. تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا تفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کی کائنات کیا ہے. وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی گریپل کر رہا ہوتا ہے، 2 ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستک دی بازار. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اچھا یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں. اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتا، یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی. انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے. اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے. تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں. تم تو باہر کی دنیا میں معلوماتی، کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں. صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت میں ان کی بنیادی کو کیا کسی سے لو لگائے گی؟ کیا قاد الفقر و یقین کفرا، یہ فقر اور احتیاج ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچاتا. تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح، انی وجہت کیا، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا جو کہ شکر کا لازمی. اب اس کا سنتھسس میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت. اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ. اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہے، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹا. There's no logical reason to prove the existence of a critique of pure reason. میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص
جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہے. وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ گنوسٹسزم یا سکیپٹسزم، لاحدریت یا ارتیاد. پھر اس نے ایک کتاب لکھی کرٹیک آف پریکٹیکل. اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے. یہ نیسیسٹی ہے. علامہ اقبال کانٹ کے کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے مطابق. متکلمین نے کوشش کی لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ. وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا. اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی ہے. تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے. ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت جائے دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو پتہ نہیں. صحرا کو تو صحرا کا جہاز. وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہ. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین تخلیق رات میں پھیر دی. اس کشتی یا جہاز میں ایسا سامان لے کر چل رہی ہو جو لوگوں کو نفع اور وہ جو اللہ نے آسمان پانی اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دی اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار. اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچان. کیا مطلب تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور پھر کا تمام؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر. کائنات کا ذرہ سر اللہ تعالیٰ کی نشانی. شیخ سعدی نے کہا بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترس از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر برق دفتر از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات للعالمین. دوسری طرف تمہارے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریخ کا لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاید تو فارسی. ستمشت گر ہوا سب کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمندرا. یہ ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدم. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ. ستمست گر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نظر دمکتا ہوا غنچہ کو در دل کو شاہ بچمندر. آیات الہیہ اندر. اچھا ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں
کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گئے، حجابات آ گئے۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں داتا گنج بخت کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوبات ہے۔ اس کے لیے تو پھر معیار ہو گیا ہے کتاب و سنت، اس کسوٹی پر ہر چیز کو پڑھیں۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاہور پڑھیے، اس کو جھٹکیے، اسے زبان پر بھی نہ لائیے، اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے کوئی گرفت، یہ کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی وہ کرتا، لیکن یہ کہ آپ اس قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو اس اعتبار وہ عقل جو فطرت سے آزاد وہ در حقیقت گمراہی۔ مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں، آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہو؟ دیکھیے، تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجیے، اور گہرا کیجیے، اور گہرا کیجیے، جس کا منبع اور سرچشمہ کو قرآن پڑھے، اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سے زبان سیکھیں، اور قرآن کو اپنی آنکھ سے، ترجمے سے نہیں، ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ، اپنی آنکھ سے، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج، وہ نالج دے سکتا ہے، انسپائر نہیں کر سکتا۔ ترجمہ کبھی تو ایمان جو پیدا ہو قرآن، اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بعض قبائل جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت ہی ہے، بعض میں پیدا ہی لاغر، ایسے ہی اندر سے انسان قوت ارادی ہے، وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے، بعض کی قوت ارادی اتنی، مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑتے، 8 مہینے 10 مہینے تو دوبارہ، یہ وہ ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمنیشن، تو اللہ نے ان کے لیے توابون خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون اور خیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں وہ ہے جو توبہ بہت کرتے، اور ایسی حدیثیں موجود کہ جس وقت آپ نے توبہ کی ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم، اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں، اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی، اور اگر وہ حقوق و لباس کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کیا، کمپنسیٹ کر، اس لیے کہ حقوق و لباس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کرنے میں، اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، جڑے رہے اللہ۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے ہو رہا ہے، پھر تو اس لیے کوئی حد نہیں، اگر آپ کی قوت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو بھی قوت اس نے آپ میں کی، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے، حتی یسأل عن 5، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی، یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب ایک ایک لمحے کا حساب۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گلچھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگا، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کی آغاز کی بھی نوبت نہ، یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا۔ اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بنے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی۔ اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ،
اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از، اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، گوتم بدھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گیلان قصبہ ہے بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد تک، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے وہ بھی اللہ کے بھی تھے، اور اس کی دلیل دی۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ، قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت کی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی، تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا، تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے یقین۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں۔ محدود ہے، عطائی ہے، اس کا دیا ہوا ہے، حادث ہے، تو نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی دعائے استخارہ، جو اس کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح حضور نے یہ دعا تلقین فرمائی اور یاد کرائی جیسے کہ قرآن مجید ہمیں پڑھایا اور یاد کرایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تجھے علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل نہیں، نفی مطلق کیسے ہو جائے؟ آخر حضور کو بہت سا علم حاصل تھا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، تو لا علم لنا، اور یہاں جو فرمایا فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم، وہ تعلم ولا اعلم، تو جانتا میں نہیں جانتا، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہو، جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ تشریح دی گئی ہے کہ تم اپنے علم کا اور اللہ تعالیٰ کے علم سے تقابل کرنا چاہو تو یوں سمجھو کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک انگلی پانی میں ڈبو کر نکال لو تو جتنا پانی تمہاری انگلی پہ لگ کر آ جائے گا، اس پانی کو جو تناسب ہے سمندر کے پانی کے ساتھ، وہ تناسب بھی تمہارے علم کو حاصل نہیں، اللہ کے علم کے حاصل۔ یہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں گویا وہمی ہے، خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود جو ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اب اس میں ایک اوپر درجہ اور ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی وجود حقیقی صرف اللہ۔ باقی جو ہمیں وجود نظر آ رہا ہے، نظر تو آ رہا ہے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سراب ہے۔ جیسے پانی نظر آتا ہے، اسے آپ دیکھتے چاہے پانی تو نہیں ہے، سراب ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جو شعر کہے گئے کل ما فی القوم وہم او خیال اور قصر فی المرایا اور ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے ہمارا یا خیال ہے ہمارا، اور یا یہ کہ جیسے شیشوں میں آئینوں کے اندر عکس نظر آتے ہیں، آپ کا آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کا کوئی وجود آئینے کے پیچھے نہیں ہے، نظر تو آ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا وجود کوئی نہیں ہے۔
تو جیسے کہ آئینے کے اندر تصویریں بن جاتی ہیں اور عکس نظر آتا ہے، یا یہ کہ درخت کا سایہ جو ہے زمین پر پڑ رہا ہے، ظل، تو اس سے زیادہ حقیقت اس کائنات کی۔ اب یہ اس پہ دو ہمارے جو بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کا اختلاف ہے، وحدت الوجود شیخ ابن عربی اور وحدت الشہود شیخ احمد سرہندی۔ معاملہ چونکہ بہت باریک ہے، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس پر اپنا موقع جو ہے بہت تفصیل سے سورہ حدید کا جب درس پچھلی مرتبہ میں نے دیا تھا تو اس میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اب اتنا موقع نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، حالانکہ وہ وحدت الشہود کے قائل ہے، وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے۔ وحدت الوجود کی تو سب سے شدید نفی انہوں نے کی، اور وحدت الوجود ہی کے جواب میں انہوں نے وحدت الشہود کا فلسفہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے۔ لیکن مثال ان کی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے کے اوپر کپڑا باندھ دیں اور اس پہ تیل ڈال دیں، مٹی کا تیل، اور پھر آگ لگا دیں تو مشعل آپ کے پاس آ گئی۔ یہ مشعل جو ہے تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجیے تو آپ کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے، یو ول سی اٹ، ایک سرکل ہے آگ کا، کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ حرکت دے رہے ہیں اس کو مشعل کو، تو آپ کو وہ جو ایک مشعل جو ہے وہ آپ کو ایک دائرے کی شکل میں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دائرہ موجود نہیں ہے۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، نظر آ رہا ہے نہیں۔ مغربی فلاسفہ میں سے بریڈلے نے اس پر جو کتاب لکھی تھی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ اپیئرنس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر یہ ریئل نہیں ہے، ریئلٹی سم تھنگ اور وہ کچھ اور ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو وجود کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے اور اللہ کے وجود کو اپنے وجود پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ دونوں جو ہے متمایز ہیں، متغیر ہیں، اور اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر۔ البتہ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود کی جو عامیانہ تشریح کی جاتی ہے عمومی سطح پر عام لوگوں کے اندر، وہاں یقیناً خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پینتھیزم کے ساتھ ہماؤس کے ساتھ اس کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے ائمہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے مخالفت کی ہے اور نفی کی ہے وحدت الوجود کی، اور اسی انداز میں جو ہے شیخ احمد سرہندی نے وحدت الوجود کی نفی کی ہے، اس لیے کہ وحدت الوجود کی تعبیر جو ہے باریک ہو کر پینتھیزم کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، ہماؤس کے ساتھ۔ اس حوالے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت اس میں زمین و آسمان کا فرق یوں ہے، پینتھیزم میں کائنات کو حقیقی مانتے ہیں، اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا، اللہ نے یہ شکل اختیار کر لی، اب اللہ کا وجود علیحدہ نہیں ہے، اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا، حل ہو گیا، جیسے نمک پانی میں حل ہو گیا، کہاں نمک آپ کو نظر آئے گا، یا چینی تھی پانی میں حل ہو گئی۔ تو یہ جو ہے یہ کیفیت ہے کہ اب وجود حقیقی کائنات کا اور اللہ کا وجود گم، جبکہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے، چاہے وہ شیخ ابن عربی ہو اور چاہے شیخ احمد سرہندی ہو، کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں، نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کے الفاظ یہ ہیں، ای الصنعت باری تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ معدوم را موجود میں نمائن، کہ معدوم جو شے ہے اس کو وہ موجود کی شکل میں دکھا رہے ہیں، حقیقت اس کا۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کی فرق آتی ہے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ، غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری۔ ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قب، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، بہت صحیح۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کرتی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔
اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں. ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانوں پر حضور کو لٹایا ہے. اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے. مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر پائے. لیکن جیتے جی وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو